بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو آپ؟ ناظرین، ایک شخص تھا، وہ اپنی والدہ کے ہمراہ ایک ہی گھر میں رہا کرتا تھا۔ والدہ نابین ہونے کے ساتھ ساتھ فالج کی مرض میں بھی مبتلا تھی۔ ایک خادمہ اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ والدہ کی شدید خواہش تھی کہ میرا بیٹا میرا غم خوار، خیر خواہ اور حسن سلوک سے پیش آنے والا ہو، لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ انتہائی سخت رویے سے پیش آتا، بد کلامی کرتا اور عمدن ایسی بات کیا کرتا جس سے اس بیچاری کا کلیجہ چھلنی ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والدین کو اف بھی نہ کہو اور ان سے نرم انداز میں گفتگو کرو۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سند سے مروی یہ فرمان بھی موجود ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، حضور، میرے والدین میں سے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں۔ 3 مرتبہ ماں کا ذکر کرنے کے بعد چوتھے نمبر پر فرمایا، تیرا باپ۔ یہ نافرمان اپنے والدہ کو لے کر بینک جایا کرتا تھا تاکہ وہاں سے وظیفہ وصول کرے۔ یہ ویل چیئر پر بٹھا کر والدہ کو لے جاتے ہوئے راستے میں بڑی کڑوی اور تکلیف دہ باتیں کرتا۔ یہ بیچاری چپ چاپ سنتی رہتی، زبان سے کوئی ایک کلمہ بھی ادا نہیں کرتی تھی اور اندر ہی اندر روتی رہتی۔ اس کے نازیبہ باتوں میں ایک زہر آلود بات یہ تھی کہ وہ کہتا تھا، نابین اور مفلوج ہو کر باعث عذاب ہو، پتہ نہیں اس سے کب مجھے نجات ملے گی۔ وظیفے کا چکر نہ ہوتا تو تجھے کب کا دارالامان میں جمع کروا دیا ہوتا۔ وظیفہ وصول کرنے کے بعد والدہ کو گھر میں خادمہ کے حوالے کر کے خود دوستوں کے ساتھ لہو و لیب اور سحر و تفریح میں مشغول ہو جاتا اور بوڑھی والدہ کی کوئی فکر نہ کرتا، الٹا اپنے رشتہ داروں کو منع کرتا کہ اس کے عیادت داری کے لیے نہ آئیں۔ سارے رشتہ دار بے بس، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن دوستوں کے ہمراہ یہ نافرمان محو سفر تھا کہ گاڑی کا اگلا ٹائر اچانک خراب ہوا اور گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ باقیوں کو بالکل ہلکی پھلکی چوٹیں آئیں مگر یہ شدید زخمی ہوا۔ 1 ماہ ہسپتال میں رہنے کے بعد جب گھر آیا تو ماں کی طرح یہ بھی چلنے پھرنے سے بالکل عاجز تھا۔ یہ بھی ویل چیئر کا محتاج ہو چکا تھا۔ اب خادمہ اسے کرسی پر بٹھائے بینک میں لاتی اور اس کا ماہانہ وظیفہ وصول کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ بڑی ہی نصیحت آموز ہے کہ دوسروں کو بوجھ خیال کرنے والا خود ہی بوجھ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ تو ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو۔ اللہ